أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. شیخ خدمت ہے شرح کتاب التوحید لفضیلۃ الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. جو شخص اللہ تعالیٰ کے ناموں اور اس کی صفات میں سے کسی چیز کا انکار کرے تو اس کا کیا حکم؟ حکم واضح، انکار کرنے والا کافر. اللہ تعالیٰ کے کسی نام جو کتاب و سنت سے ثابت ہے، کسی صفت جو کتاب و سنت سے ثابت ہے، صحت اور صراحت کے ساتھ اس کا انکار کرنے والا کافر. یہ حکم واضح ہے. یہ توحید کی مستقل قسم ہے. آپ جانتے ہیں توحید کی 3 اقسام: توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات. اللہ تعالیٰ کے ناموں اور اس کی صفات اور اس کے افعال کی توحید، اس کے ناموں کی، اس کی صفات کی اور اس کے افعال کی توحید، جس کا علم اور فہم ضروری ہے. چند مبادیات تو لازماً جاننے چاہیے. اللہ پاک کا فرمان ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ. یہاں 2 حکم ہیں. اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، اللہ تعالیٰ کو ان ناموں کے ساتھ پکارو، ان ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارو جو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں. یہ ایک حکم. دوسرا کیا ہے؟ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ. ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اللہ کے ناموں میں الحاد پیدا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ناموں میں الحاد پیدا کرتے ہیں، ان کو چھوڑ دو. اس کا معنی بہت سے لوگ ملحدین ہیں. اللہ تعالیٰ کے ناموں اور اس کی صفات میں الحاد پیدا کرنے والے، انہیں چھوڑنا ضروری ہے. تو چھوڑیں گے کب؟ جب ان کی پہچان ہوگی. اگر ان کو آپ جانتے ہی نہیں تو چھوڑنا کیسے ممکن ہو؟ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں جو الحاد پیدا کرتے ہیں انہیں چھوڑنا کب ممکن ہوگا؟ جب ان کی پہچان، ان کا تعارف آپ کو ہوگا. اور اگر تعارف نہ ہو تو انہیں کیسے چھوڑیں گے؟ کیسے ان سے بچیں گے؟ یہ بحث کافی طویل ہو سکتی ہے. میں اختصار سے ان چند قواعد کا استحضار چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ کے ناموں
اور اس کی صفات پر ایمان لانے کا طریقہ. کچھ مراحل ہیں اس کے. پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفات کے جو الفاظ شریعت میں وارد ہوئے ہیں ان الفاظ کو ماننا. مثلا الرحمن، الرحیم، السمیع، البصیر، اللہ تعالیٰ کے ناموں کے الفاظ ہیں، انہیں ماننا، ان پر ایمان لانا، یہ پہلا مرحلہ ہے. دوسرا مرحلہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے ہر نام میں اس کی صفت موجود ہے اور وہ صفت اس نام کا معنی ہے. مثلا سمیع کا معنی کیا ہے؟ سننے والا. سننا اس کی صفت ہے، یعنی کوئی نام صفت سے خالی نہیں. سننا اس کی صفت ہے جو کہ سمیع کا معنی ہے. ہر نام معنی کے ساتھ ہے اور وہ معنی اس کی صفت ہے. صفت پر ایمان لانا. دو مرحلے: نام کے الفاظ پر ایمان لانا اور ان ناموں کی صفات پر ایمان لانا. کوئی نام اللہ تعالیٰ کا صفت سے خالی نہیں. وہ صفت کیسے حاصل ہوگی؟ اس نام کے معنی کے ساتھ. اور معنی کون سا مراد ہوگا؟ جو بھی اس نام کا ظاہری معنی ہے، جس کو لغت عرب اچھی طرح جانتی اور پہچانتی، وہ معنی مراد ہوگا. اس معنی میں کسی قسم کی کوئی تعویل روا نہیں ہوگی، کوئی تعویل روا نہیں ہوگی. یہ مراحل. اور یہ سب کچھ قبول کرنا، سب کچھ ماننا کسی تشبیہ کے بغیر. اس طرح قبول کرو، اس طرح مانو کہ خالق کی مخلوق سے تشبیہ پیدا نہ ہو، تشبیہ لازم نہ ہو. یہ ایمان کا طریقہ اور الحاد سے بچنے کا طریقہ. کیونکہ ملحدین کا الحاد جو ہے وہ انہی صورتوں کے اندر محدود ہے. کچھ ملحد ایسے تھے جو اللہ تعالیٰ کے ناموں کے الفاظ ہی کو نہیں مانتے تھے. یہ قوم جہمیہ جو معطلہ، تعطیل کرنے والے، اللہ تعالیٰ کے ناموں کو اور صفات کا انکار کرنے والے جہمیہ. یہ جہم بن صفوان کے پیروکار تھے. جہم بن صفوان نے یہ عقیدہ اپنے استاد جعد بن درہم سے لیا، اور جعد بن درہم نے یہ عقیدہ اپنے استاد ابان بن سمعان سے لیا. ابان بن سمعان نے یہ عقیدہ اپنے استاد طالوت سے لیا، اور طالوت بھانجا ہے لبید بن عاصم کا، وہ خبیث یہودی جس نے اللہ کے پیغمبر پر جادو کیا تھا. یعنی اس اللہ کے ناموں کی سازش میں یہودی شامل ہے. ناموں کے انکار میں جو سازش ہے وہ یہودیوں کی. انہوں نے خالق اور مالک کی اسماء و صفات کی توحید کو لیا اور اپنی مشرق کا نشانہ بنایا. توحید ربوبیت کا انکار اور توحید الوہیت کا انکار وہ کروانے میں کامیاب نہ ہو سکے اور نہ یہ ممکن تھا، مگر خالق کائنات کے ناموں پر انہوں نے اس طرح کلام کیا. ایسے شوشے چھوڑے، ایسے لوگ پیدا کیے جن کے یہ افکار آپ نے سنے. یہ جہمیہ اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفات کے الفاظ تک کے منکر. ایک فرقہ معتزلہ جو اللہ تعالیٰ کے ناموں کے الفاظ کو مانتا ہے، مگر وہ کہتے ہیں کہ یہ سارے الفاظ معنی سے خالی ہیں، معنی کوئی نہیں ان کا، بغیر معنی کے متشابہات ہے. جیسے الف لام میم، کوئی اس کا معنی نہیں. متشابہات میں سے معنی کیوں نہیں کرتے؟ معنی کریں گے تشبیہ لازم آئے گی. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اللہ کے ناموں میں الحاد پیدا کرنے والوں کو چھوڑ دو، ان کے مذہب کا انکار کرو اور مذہب حق کو مانو. جہمیہ نے ناموں کا انکار کیا، معتزلہ نے ناموں کے معنی کا انکار کیا. ہمارا عقیدہ کیا ہے؟
اس کے نام بھی برحق ہیں اور ہر نام معنی کے ساتھ ہے. معنی کیا ہے؟ جو سیدھا سادہ لغت عرب میں ثابت ہے کسی تعویل کے بغیر. اور آج ہمیں ان تعویلوں کا سامنا ہے. آج امت میں سب سے بڑا الحاد اللہ پاک کے ناموں میں تعویلوں کا الحاد. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب.